لیکن اللہ کے محبوب کی نبوت کے رعب کی وجہ سے میری زبان بولنے سے قاصر تھی، اور میں یہ کہتا تھا جہاں میرے والد خاموش بیٹھے ہوں، جہاں ابو بکر خاموش بیٹھے ہوں، میں وہاں بولنے کی کیا جسارت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگل کا وہ درخت جو مسلمان کی طبیعت، خصلت اور عادت کے بہت مماثل ہے، فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جب باہر نکلا، مجلس نبوت ختم ہوئی، انتہا کو پہنچی، باہر نکلا تو میں نے اپنے والد ماجد سے کہا کہ ابا جان، میرے دل میں اور میرے دماغ میں اس کا جواب یہی تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرمایا پھر تم حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں بولے؟ عرض کیا کہ حضور کے رعب کی وجہ سے میں نہیں بول سکا۔ فرمایا جانے پدر، اگر تم جواب دیتے تو تیرا باپ اتنا خوش ہوتا کہ مجھے عرب کے سرخ اونٹ ملتے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا حضور نبوت میں تیرا جواب میرے لیے خوش کن ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آ جائے تو وہ مرعوب ہو جاتا تھا، بولنے کی سکت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابی بن کعب حضور کے اتنے قریب تھے، ان سے پوچھنے کی اور انہیں حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے میں ہچکچاتے نہیں تھے، اور ان کا قرآن کریم میں کتنا تدبر اور تفکر تھا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو حضور نے فرمایا ابی بن کعب، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو بڑی معظم مکرم ہے، بڑی عظیم آیت ہے، جانتے ہو ابی وہ کون سی آیت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ فرمایا کہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تم نے ٹھیک جواب دیا ابی بن کعب، تمہیں علم مبارک ہو، علم مبارک ہو۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے جتن کرتے تھے، ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا انداز سوال اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو اور ہم مارے جائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سوالات کرنے میں بہت جری تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ خصلت پسند تھی، بسا اوقات ان کے سوال کیے بغیر آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم علم کے سمندر ان کے سامنے آشکارا فرما دیتے۔ ایک بار فرمانے لگے ابی بن کعب، حضور کی مجلس قائم تھی، فرمایا ابی بن کعب، قرآن کریم کی ایک ایسی صورت بھی ہے جس کی نظیر پچھلی کتابوں میں نہیں ملتی، تورات میں کوئی صورت اس کی نظیر نہیں، انجیل میں کوئی صورت اس کی طرح نہیں، اور سنو ابی بن کعب، قرآن کریم کی کوئی صورت بھی اس صورت جیسی نہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، پھر آپ کا التفات دوسری طرف ہو گیا، توجہ دوسری طرف ہو گئی، اور آپ اور گفتگو میں آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور آپ نے اور گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی مجلس اختتام کو پہنچی۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل دیا، آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لیا، باتیں کرتے رہے۔ جب حجرہ کریمہ کے دروازے پر پہنچے اور میں نے دیکھا کہ اب حضور اندر چلے جائیں گے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ صورت آپ بتا رہے تھے، ہر کسی میں تو یہ مجال نہیں تھی۔ یا رسول اللہ، حضور فرما رہے تھے کہ صورت بہت اعلیٰ صورت، اس کی مثال نہ تورات و انجیل میں ہے نہ قرآن میں ہے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، جسے مسلمان ہر نماز میں پڑھتا ہے سورہ۔ اور انہیں قرآن پر اتنا عبور تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تدوین کرنا چاہی تو اہل علم کی جو جماعت اس کام کے لیے آپ نے مامور فرمائی، اس کے سرکردہ، اس کے سربراہ، اس کے سرپرست، اس کے ہیڈ حضرت ابی بن کعب تھے رضی اللہ عنہ۔ اتنے بڑے قرآن کے عالم تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے قرآن پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ قرآن سے متعلق جہاں کہیں شبہ پڑ جاتا تو حضرت ابی بن کعب جو ہیں ان کی خدمت میں حضرت عمر آتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب ایک دن فرمانے لگے کہ ایسا ہوا
کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، میں نے پکڑا کہ یہ تم نے کس سے سنا؟ کہا میں نے اللہ کے محبوب کو یوں فرماتے پڑھتے سنا۔ فرمایا چلو حضور کی بارگاہ میں ہم گئے، میں نے عرض کیا یا حبیب اللہ یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ابئی پہلے تم پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابئی فرماتے میں نے پڑھ کر سنایا۔ فرمایا تم نے ٹھیک پڑھا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تم پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، حضور نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ تم نے بھی ٹھیک پڑھا۔ جب فرمایا کہ تم نے بھی ٹھیک پڑھا تو میرے دل اور دماغ میں شکوک اور شبہات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہو گیا، اور میرا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا کہ دونوں قراتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا یہ رنگ دیکھا تو حضور میرے قریب آئے، میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک و مولا ابی ابن کعب کے دل سے وسوسے دور فرما۔ فرمایا بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ میرے دل اور میرے دماغ سے جس قدر گرد و غبار شبہات کی اور شکوک کی تھی وہ ساری کی ساری چھٹ گئی، اور میں گھر گیا تو مطمئن ہو کر گیا اور اطمینان کے عالم میں گیا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ انہوں نے قرآن کریم سننے میں، پڑھنے میں، حاصل کرنے میں کتنی تگودو کی، کتنی محنت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشد تلامذہ میں سے جنہوں نے بحضور نبوی اور آقا اور مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا اور انہیں قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ یہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھاتے تھے حضور کے زمانے میں۔ ایک تاریخ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک ایرانی لڑکا آپ سے پڑھنے کے لیے آیا، ایک ایرانی پڑھنے کے لیے آیا۔ ایرانی تھا تھوڑا سا کند، اور اسے فارسی کے علاوہ کچھ نہیں آتی تھی، تو وہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آیا اور قرآن سیکھنے لگا۔ تو وہ آپ کے لیے بہت پریشان کن لڑکا تھا، آدمی تھا۔ قرآن پاک کی ہے جب ان شجرۃ الزقوم کان طعام الاسیم، ایسے ہی ہے نا، ہاں طعام الاسیم۔ اب آپ پڑھیں کہ کہو کان طعام الاسیم، وہ کہے طعام الیتیم۔ آپ فرماتے اسیم پڑھو، وہ کہتا ہے یتیم۔ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور بھی تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا کہ تم کیا پڑھا رہے ہو؟ میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ، میں عرض کرتا ہوں طعام الاسیم۔ فرمایا تم پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی میں فرمایا تم پڑھو۔ مثال کے طور پر فرمایا تو بگو، تو اس نے عرض کیا کہ طعام الیتیم، تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ پڑھو طعام الظالم۔ اس نے کہا طعام الظالم، فرمایا اس نے ٹھیک پڑھ لیا۔ اسیم ظالم ایک ہی چیز ہے، طعام الاسیم۔ یہ جو زقوم کا درخت ہے وہ قیامت کے دن تواضع اس کی کن لوگوں سے کی جائے گی، کن لوگوں کو کی جائے گی؟ ان لوگوں کو کھلایا جائے گا جو ظالم لوگ ہیں۔ فرمایا طعام الاسیم، طعام الظالم پڑھ لو۔ پھر حضرت ابی بن کعب سے فرمایا پڑھاؤ، اس کے مخارج درست کرو، اللہ تمہیں اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا۔ آپ سے پڑھنے والے لوگوں میں صحابہ کرام میں دو چوٹی کے آدمی شامل ہیں آپ کے شاگردوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا، کتنی بڑی ہستی کے مالک ہیں۔ انہوں نے قرات مکمل کی تو حضرت ابی بن کعب کی خدمت میں بیٹھ کر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر الہمت ہیں، ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا تو ابی بن کعب سے سیکھا، اور تفسیر قرآن ان سے سیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ان کی خدمت میں آئے، فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا پڑھو۔ فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت حضور کے منہ سے سنی ہے؟ تو میں نے کہا، حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ہاں، یہ آیت پڑھتے ہوئے میں نے حضور کے منہ سے سنی ہے۔